فلوریڈا اسکول حملے میں بچ جانے والوں سمیت امریکہ بھر کے طلباء سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کوئی قابل ذکر قدم نہ اٹھائے جانے پر مایوسی کا شکار ہیں۔ ہر وہ سیاستدان جو NRA سے چندہ لے رہا ہے اسے شرم آنی چاہیے۔ ایما گونزالز نے آتشی اسلحہ رکھنے پر کسی بھی قسم کی پابندیوں کی مخالف تنظیم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن سے تعلق کے حوالے سے امریکی سیاستدانوں پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا صدر ٹرمپ نے اثر و رسوخ رکھنے والی گن لابی سے $3 کروڑ لیے۔ صرف سال 2018 کی 1 سے 1.5 ماہ کے اندر گولیاں لگنے سے مرنے والے افراد کی تعداد کو اگر اس رقم سے تقسیم کریں تو فی کس $5,800 بنتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کی آپ کی نظروں میں یہ وقت ہے ٹرمپ؟ دوسری جانب سوشل میڈیا پر می نیکسٹ اور شوٹنگ میں بچ جانے والے فلوریڈا اسکول کے طلباء کی جانب سے شروع کی گئی نیور اگین نامی تحریکیں امریکہ بھر میں ایسے واقعات کی روک تھام کی ضرورت پر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہیں۔ اگلے مہینوں میں مزید احتجاجی مظاہروں کی منصوبہ بندی سمیت ایسے اقدامات بھی زیر بحث ہیں جن میں اس وقت تک کلاسوں کا بائیکاٹ کرنا شامل ہے جب تک طلباء کے ہتھیاروں کے قانون میں بہتری کے مطالبات منظور نہیں ہو جاتے۔ دوسری جانب واشنگٹن میں سینٹ میں اقلیتی رہنما چک شومر نے کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے سال 2019 کے لیے مجوزہ بجٹ سے ہتھیار خریدنے میں مزید آسانی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بجٹ میں در حقیقت بیک گراؤنڈ چیک کے نظام میں کٹوتی کی ہے، بشمول ان مجرموں اور ذہنی امراض کا شکار افراد کی چھان بین جن کو ہتھیار خریدنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI کو حملہ آور کے بارے میں بروقت اقدامات میں غفلت برتنے پر قصوروار قرار دیا ہے۔ صدر کی FBI پر اس تنقید کی وجہ ادارے کی جانب سے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ اسے حملہ آور اور اس کے ارادوں کے بارے میں پہلے سے معلومات دی گئی تھیں۔ نائب صدر پینس نے کہا ہے اسکولوں کی حفاظت انتظامیہ کی ترجیحات میں سر فہرست ہوگی۔ زلیٹی چاہوک کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔